السلام علیکم ناظرین، شاہد خاقان عباسی نے پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جانے والے احتجاج کو کامیاب ترین احتجاج قرار دے دیا اور جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت یعنی شہباز شریف کو روند کر رکھ دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں جس پر بات کریں۔ ووگ فیشن مینس آؤٹ فٹ کا برانڈ ہے جس پر ونٹر کی اپ ٹو 50% سیل لگی ہے، جس میں آپ کو جینٹس پریمیم آؤٹ فٹس ملیں گے اور امپورٹڈ فیبرک میں ملیں گے۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بڑے تسی کنٹینر سے ٹپ کے نہیں آئے تسی یا گھوم پھر کے آئے ہو؟ کنٹینر ٹپنا عمر مشکل ہو گیا۔ اچھا بس دسو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ ایک حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپنے سائے سے گھبراتی ہے، وہ ڈرے ہوئے عوام سے ڈرے ہوئے۔ اور پی ٹی آئی ایک آدمی بھی باہر نہ نکلے، ان کا کام ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے سارے موٹر وے بند ہیں، لاہور کا شہر بند ہے، اسلام آباد راولپنڈی بند ہے، تو ان کا تو کام ہو گیا۔ مطلب جڑے ایم این اے ایم پی اے سن پی ٹی آئی دے جنہاں دی ڈیوٹی لگی سی کہ ایم پی اے جڑا 500 بندہ لے آئے گا، ایم این اے جڑا 1000 بندہ لے آئے گا، وہ تو سرخرو ہو گئے۔ نہیں، وہ پورا کیتا ہے نا۔ اچھا کس طرح ہویا؟ وہ حکومت وفاقی حکومت نے پورا کیتا ہے۔ 1000 پولیس مین لاہوروں آئے ہیں، نہیں زیادہ 2000 لاہوروں آئے، 1000 بولتے، ہر شہر تو بندے آئے تھے، پورا اسلام آباد پر آئے ہوئے۔ میں آپ یقین کریں، تقریباً پچھلے 50 سال سے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ 70 کی تحریک بھی آئی، اس کے بعد بہت سے سیاسی برائل آئے، لیکن آج تک میں نے وہ حالت نہیں دیکھی اس شہر کی جو آج ہے۔ یعنی میرے گھر سے آپ کا یہ فاصلہ کوئی تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ جو مین روڈز ہیں اس پہ 4 جگہ کنٹینر لگا ہوا ہے، 4 جگہ۔ یعنی یہ کوئی ہندوستان تو حملہ آور ہونے نہیں آ رہا نا کہ آپ ایک جگہ سے پسپا ہو جائیں گے، دوسری جگہ پہنچیں گے، تو وہاں پسپا ہو جائیں گے تو تیسری جگہ پہنچیں گے۔ ہر چوک میں ہر قسم کی پولیس کھڑی ہے، کہیں پر پنجاب پولیس ہے، اس کے ساتھ رینجر کھڑے ہیں، کئی جگہ سندھ کی پولیس بھی آئی ہوئی ہے، اور بھی مختلف وردی، میں نے کبھی اتنی وردی میں پولیس والے دیکھے نہیں ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ عجیب سا ماحول ہے، انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے، ٹیلی فون سسٹم نہیں چل رہا، تو یہ تو حالت جنگ میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نے 65 کی جنگ بھی آپ دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، ہم نے وہ بھی دیکھی ہے، 71 آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ بیچ میں مختلف یہ اینٹی ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز تھیں، وہاں بھی آپ بند کر سکتے تھے نا انٹرنیٹ یا ٹیلی فون، لیکن کبھی بند نہیں ہوا۔ تو بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہ ہو حکومت کرنے کی، جب آپ ووٹ سے نہ آئے ہوں، پھر ذرا حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہر چھوٹی بات سے آپ گھبراتے ہیں۔ حکومت کو کیوں اتنی جٹری کیوں ہے؟ مینڈیٹ نہیں ہے نا۔ چلے مینڈیٹ، آپ جب الیکشن چوری کر کے آئے ہوں، عوام نے اپنا نام بھیجا ہو، تو آپ عوام سے گھبرائیں گے نا۔ آج حکومت کا کوئی شخص عوام میں اندر سڑک پہ نہیں جا سکتا، یہ حقیقت ہے۔ آج حکومت ایک نان ایگزسٹنٹ حکومت ہے، کوئی اس کی نہ حیثیت ہے نہ اس کا وجود نظر آتا ہے، صرف کنٹینر کی حد تک۔ آپ میرے خیال کم از کم آج 3-4 ہزار کنٹینر اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، میں یہ شاید کم بتا رہا ہوں آپ کو۔ یعنی کئی جگہ ریزرو کنٹینر رکھے ہوئے، سڑکوں کے کنارے کنٹینر رکھے ہوئے کہ اگر وہ کنٹینر ناکام ہو گئے تو یہ لگا دیں گے ان کیس ہر جگہ۔ اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہم حکومت اتنی اچھی چلاتے ہوں جتنا ہم کنٹینر کا کام کرتے ہیں۔ ہر جگہ کنٹینر کے ساتھ کرین کھڑی ہے، پولیس والے کھڑے ہیں، آپریٹر کھڑے ہیں، ایکسکیویٹر وہ جو زمین کھودنے والے وہ بھی کھڑے ہیں۔ تو میں نے پتہ کیا تو آج کسی کنسٹرکشن کمپنی کے پاس، کسی جو لوگ کرائے پہ دیتے ہیں، سب کے کنٹینر کرینے حکومت دے کے جا چکی ہے۔ جی میرے اپنے گاؤں میں جو پنجاب کا پہلا گاؤں، اگر آپ کے پی سے آئیں، کوہالہ سے آئیں، اے جے کے سے آئیں، تو پہلا گاؤں آتا ہے پنجاب کا، تو وہاں پر بھی انہوں نے سڑک میں کھڈا مار کے سڑک کاٹ دی ہے۔ یعنی آپ آج اے جے کے سے پاکستان نہیں آ سکتے، کم از کم اس راستے سے نہیں آ سکتے۔ اچھا چلو، تو بڑا عجیب سے معاملات ہیں، بہت عجیب معاملات۔ اچھا سو آپ اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں، اس چیز سے ٹیگ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف پرابلم یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اینڈ دے آر اسکیئرڈ آف پیپل۔ دس از واٹ یو سے۔ آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتا، اگر آپ عوام کی ووٹ سے آئے ہوتے تو اپنے مخالف اپوزیشن کہتے آؤ بھائی آؤ جلسہ کرو، یہ ہم نے جگہ رکھی ہے تمہارے لیے، یہاں پر آئیں جلسہ کریں، یہ پریڈ گراؤنڈ موجود ہے۔ ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ جلسہ جو ہے یا احتجاج جو ہے پی ٹی آئی کا کامیاب ہو نہ ہو، یا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، حکومت نے کامیاب کر دیا۔ حکومت کا دیکھیں، حکومت جواز کیا دیتی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ آج عوام کو تکلیف تو حکومت دے رہی ہے۔ سو اٹس پاور گیم بیسیکلی۔ پاور نہیں، پاور اور چیز ہوتی ہے، کرسی ہے۔ کرسی بھی تو پاور ہی ہے نا۔ نہیں، پاکستان میں کرسی بس پاور نہیں ہے۔ یہ حکومت کیسے آئی ہے؟ چوری شدہ الیکشن سے آئی ہے، سارا پاکستان جانتا ہے، لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ بات تو چھوڑ دیں
چلو اچھا دوسرا جو آئینی ترمیم ہے جی، جو اسمبلی رات کے 3 بجے آئین پاس کرے گی، آئین کو امینڈ کرے گی، اور اس بل کے ساتھ جو اس نے دیکھا بھی کبھی نہ ہو. آپ یقین کریں میں نے سینیٹر سے پوچھا ہے، قومی اسمبلی کے ممبران سے پوچھا ہے، وزیروں سے پوچھا ہے، جب سینٹ میں بل آیا کسی نے دیکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ جو وزیر قانون تھے شاید انہوں نے بھی دیکھا ہوا نہیں تھا. وہ بھی کچھ پڑھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، اور وہاں پر ترامیم بھی ہوئی اس کے اندر. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. اب ہم اس کو کیا ہم آئینی اختیارات حاصل کر لیں کہ ہم عدلیہ کو دبا لیں، جج ہم لگایا کریں، ہمارے مزید ہمیں کنٹرول مل جائے حکومت کے معاملات پر. یہ ساری بات تھی. میاں نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں گے، زرداری صاحب بیٹھ جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ جائیں گے، کیا عمران خان صاحب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن آپ کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا. تو جیل سے باہر نکلتے ہوئے عمران خان آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی جیل سے باہر نکلتے. میں تو آپ نے ایک سوال پوچھا، ٹھیک ہے میں اس کا جواب مل گیا مجھے. تو اگر ایک وہ جیل میں بیٹھ کے آدمی نہیں بات کرے گا نا. ٹھیک ہے. آپ غیر معمولی حالات ہیں ملک کے، آپ کا عمل بھی غیر معمولی ہوگا. عمران خان کو ہم سب کو پروسیکیوٹ کریں نا. میں پچھلے 35 سال سے کہہ رہا ہوں یار پروسیکیوشن کریں اس ملک میں. آپ جیلی مقدمے بناتے ہیں، اندر کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے 5-6 سال بعد نہیں یہ تو بڑا نیک پارسا آدمی تھا، اس نے کچھ کیا نہیں ہے. تو ملک کا نقصان تو ہو گیا نا، اس شخص کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے پی ڈی ایم نے حکومت بنائی، اس کو چلانے کی کوشش کی، پھر جو 16 مہینے حکومت رہی اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. ٹھیک. عوام کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا. کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو شفٹ کر دیا جائے KPK کی کسی جیل میں؟ یہ حکومت چاہے تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اس سے فائدہ کیا؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کر سکتے ہیں. تو اگر عمران خان کو پنجاب سے شفٹ کر دیا جائے KPK کی کسی جیل میں تو دیٹ از پاسبل رائٹ؟ جی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ ماضی میں کافی دفعہ آزمایا گیا ہے. وہ کیڑا کہ آپ اس آدمی کے خلاف ایک پرچہ درج کرا دیتے ہیں وہاں پر. مطلب KPK؟ جی اچھا وہ طریقہ کیا؟ پرچہ درج ہو گیا کہ رانا صاحب نے فلانا جرم یہاں پر کیا، ہمیں بندہ مطلوب ہے، ہمیں دے دیں، ہم تفتیش کریں گے، ہم ریمانڈ میں رکھیں گے، تفتیش کریں گے. تو وہ وہاں کی جیل میں چلا جاتا ہے. یہ ایک پرانا طریقہ ہے. اچھا اچھا. یہ بات دیکھیں نا، یہی تو 5-7 سال بھگتی ہے نا نیب صاحب. تو یہ وہ جی میں کافی 5-7 سال نہیں، میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے. 17 سال. تو دس از پاسبل کہ جناب عمران خان کو KPK کی جیل میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو مرضی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک پرزنر ایک پٹیشن دے دے، اسپیشلی جو کنوکٹڈ ہوتا ہے، وہ پٹیشن دے کہ میں سزا وہاں پہ سرو کروں گا، تو وہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے. انڈر ٹرائل کو بھی مل جاتی ہے. اچھا. اور خاص طور پہ اگر وہ حکومت کہے کہ بھائی ہمیں یہ آدمی مطلوب ہے فلانے کیس میں، پھر بھی مل جاتی ہے. یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، قانونی طریقے ہیں. اسے ہوگا کہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا. فرق کوئی نہیں پڑتا. میرا نہیں خیال سیاست میں کوئی فرق پڑے گا. اور اس پہ فرق پڑے گا کہ عمران خان کو اگر بنی گالا یا فار دیٹ میٹر زمان پارک میں کہیں اس کو ڈیٹین کر دیا جائے، ان کے گھر میں ڈیٹین. یہ عمران خان صاحب کی سیاست میں فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے. دیکھیں لوگ جو آدمی ڈیفائنس شو کرتا ہے اس کو قبول زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو سودا کر کے گھر آ جاتا ہے اس پہ ذرا اس کو جواب دینا پڑتا ہے. ناظرین، شاہد خاقان عباسی کے مطابق پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ انڈیا شاید حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر انڈیا نے حملہ ہی کر دیا ہے. جس طرح سے انہوں نے پورے پاکستان میں کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کر دیا ہے. شاہد خاقان عباسی کے مطابق اس طرح کی صورتحال شاید جنگ کی حالت میں بھی نہیں ہوتی. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ میں نے 1965 اور 1971 کی جنگ بھی دیکھی ہے. اس جنگ کی سچویشنز میں بھی سڑکوں کو اس طرح سے بند نہیں کیا گیا تھا. اس طرح سے کنٹینرز نہیں لگائے گئے تھے. 3 سے 4 ہزار کنٹینرز صرف اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں. ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کس قدر کنٹینرز لگائے گئے ہوں گے. کچھ کنٹینرز کے مالکان کو رینٹ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ غریب کنٹینرز والوں کے کنٹینرز زبردستی لگا دیے گئے ہیں اور ان کے سامان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت جس کو انہوں نے پہلے ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب یہ پاکستان کی رہی سے معیشت کو اس طرح سے برباد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے روزگار کو تباہ کیا جا رہا ہے، سڑکوں پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ شہری ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر نہ کر سکے. پولیس کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی ہی عوام پر ظلم و ستم کریں. ناظرین، اس وقت یہ اس قدر ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کس طرح سے پینک ہو کر عوام کا اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ جعلی اور لولی لنگڑی حکومت نے اپنے اقتدار کے لالچ میں پورے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. کس طرح سے انہوں نے سڑکوں پر
खंदकें खोद रखी हैं। कंटेनर्स में मौजूद सामान को खराब किया जा रहा है। जिस तरह से माँ बेटियों बहनों पर तशद्दुद किया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। इन सब के खिलाफ इमरान खान के साथ अवाम डट कर घरों से बाहर निकली और इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल पर पूरी तरह से इमरान खान का साथ दिया। इस वक्त ये पीटीआई के काफिले जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कारवां इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसका साइज और वॉल्यूम पहले से मजीद बढ़ता ही चला जा रहा है। अवाम मुख्तलिफ शहरों से, गली से, गाँव से, मोहल्लों से, घरों से निकल रही है और एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का ये भी कहना है कि पीटीआई की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज में अब चाहे कम लोग शरीक हों चाहे ज्यादा लोग शरीक हों, लेकिन जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पहले ही अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है। जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने इस एहतजाज को खुद ही कामयाब तरीन कर दिया है। जिस तरह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान को सील कर दिया है, इससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कप्तान की जीत पहले ही हो चुकी है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।